تو واضح آیت ہے نا. کیا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا. معلوم ہوا کسی کی غلط فہمی سے یا کسی کی زبان کی پھسلان سے یا کسی کے جوش و جذبے سے اگر یہ بات کہیں سنی یا لکھی یا چلائی گئی ہے کہ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا، تو یہ غلط بات ہے. نبیوں کو بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو میرا جناب والا سے سیدھا سا سوال تھا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو نہ بھیجتا. ٹھیک ہے، نبیوں کے ذریعے ہدایت امت کو ملی، بہت اچھا. تو پھر نبیوں کو ہدایت کہاں سے ملی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کی جس کو ہدایت دی وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو گمراہ کر دیا تو وہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں. قرآن میں یہ مضمون بہت آیا ہے. بتلایا گیا کہ ہدایت، گمراہی، ہر خیر و شر، اچھے برے کا خالق صرف اللہ ہے. کون ہے؟ ہاں، انسان کے سامنے اچھے برے، صحیح غلط دونوں راستے کر دیے، اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا. وہ اپنے اس اختیار کو اچھے اور صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور برے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب جہنم یہ اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو واضح آیت ہے نا. کیا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا. معلوم ہوا کسی کی غلط فہمی سے یا کسی کی زبان کی پھسلان سے یا کسی کے جوش و جذبے سے اگر یہ بات کہیں سنی یا لکھی یا چلائی گئی ہے کہ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا، تو یہ غلط بات ہے. اس میں صاف انکار ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو نہ بھیجتا. نبیوں کو بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو میرا جناب والا سے سیدھا سا سوال تھا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو نہ بھیجتا. ٹھیک ہے، نبیوں کے ذریعے ہدایت امت کو ملی، بہت اچھا. تو پھر نبیوں کو ہدایت کہاں سے ملی؟ سیدھا سا سوال ہے نا. نبیوں کے پاس ہدایت آئی تب تو آگے گئی نا. تو ٹھیک ہے، نبیوں کے پاس کہاں سے ہدایت آئی؟ پھر وہی بات آئی، کس نے دی؟ قرآن جیسی آیتیں. من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوگا. نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. انکا، اے نبی، انکا، بے شک آپ، لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو چاہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دیتا ہے. اس سے واضح آیت اور کون سی ہو؟ تو بعض مرتبہ ہم جیسے لوگ دین زندہ کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے جذبے میں، ہم بھی تو انسان ہیں نا. ہاں، بعض ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارے ذہن کا جھکاؤ، ہمارے دل کا میلان، یہ بھی شامل ہو کر بنی ہوئی بات کو بگاڑ دیتا ہے. اس میں دین کا کوئی قصور، اس لیے ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے آپ. جی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک چیز ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے کوئی فائدہ، بھائی نکلنا ہے، چلنا ہے، ملاقاتیں کرنا ہے، عمومی کرنا ہے، خصوصی کرنا ہے، دعوت 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 دعوت. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ قدم کمزور ہو گئے، داعی کمزور ہو گئے، جلدی گشت میں نکلتے نہیں، جلدی ملاقاتوں میں جاتے نہیں، جلدی جماعتوں میں لوگ نکلتے نہیں ہیں، اور کام پر بھی کبھی اعتراض ہوتا ہے. جب اس میں غلطیاں ہوگی تو ریئیکشن بھی ہوگا، پھر الزام بھی آئے گا. تو یہ سب کے مقابلے میں بھی اپنا کام بھی کوئی کام ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ایک ذمہ دار ایسی باتیں کرتا ہے. پھر ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صحت مند ہوتا ہے تو وہ تو چلتا ہے، کام کرتا ہے. گولیوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بیمار کو. کس کو؟ ہاں. تو دین کا کام
صرف دعووں سے نہیں ہوتا، اور دعویٰ دلیل چاہتا ہے، پھر کہ یہ التماس سے ہوتا ہے، یہ ٹھڈیوں میں ہاتھ دینے سے ہوتا ہے، یہ سامنے والے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے ہوتا ہے، کسی طرح اس کو آمادہ کرنے سے ہوتا ہے، پھر قدم چلتے، جب قدم چلتے ہیں تو حق چلتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور قدم کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر زبان مضبوط بن جاتی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جبکہ حدیثوں میں ہے کہ بہت قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑا ذمہ دار ہے، بہت اللہ کی قسم کھاتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنا ہے، حالانکہ مضبوطی دین کے راستے میں قلموں سے نہیں آتی، قدموں سے آتی ہے۔ ہاں، بعض لوگ اس کام کا ساتھ دینے کے لیے، یہ سائیڈ ہو یا وہ سائیڈ، ساتھ دینے کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس پر جو ایک ایک کلپ بنا کر ڈال رہے ہیں، اس پر جو ایک ایک یوٹیوب پر وائرل کر رہے ہیں، میں ان کو بلا کے پوچھتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں میاں، یہ قلموں کا کام نہیں ہے، تو آپ کے یوٹیوب سے کیسے دین زندہ ہوگا؟ یہ جتنا دین زندہ ہوا ہے اس دعوت کے راستے میں وہ قدموں سے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ اور یہ بھی سمجھایا کہ مہاراشٹر کے ایک صاحب تھے، بہت اچھے قلم کار تھے وہ، اور وہ ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا، اور ڈائریکٹ اوپر پہنچتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، صوبے والوں کے ساتھ، سیدھا اوپر، اور پہنچے، حضرت جی السلام علیکم، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، اور یہ دیکھیے میں نے دعوت و تبلیغ کی، اتنی زبردست تعریف کی ہے میرے مضمون میں۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن نے کہا مولوی صاحب ہم کو تو آپ معاف رکھیں۔ کیا کہا؟ نہ ہماری تعریف میں کچھ لکھیں اور نہ ہماری برائی میں کچھ لکھیں، ہم تو یہ کہتے کوئی بھی ہو بھائی اٹھاؤ بستر اور چلو 3 دن یا 40 دن، یہ ہماری تائید ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یوٹیوبروں کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اتنا جو زور لگا کے تائید کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ اٹھو 3 دن جاؤ جماعت میں، سمجھتے ہی نہیں۔ تو پھر یہ قسمیں کھانا، یہ دعوے کرنا، اور پھر یہ بولنا کہ نہیں بھائی گشت کرو کرنا، نبیوں نے گشت کیا، نبیوں نے گشت کیا، اللہ کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی، پھسل گئے بھائی، ہاں پھسل گئے، غلطی ہو گئی، مان لو اس کو، صاف دلیلیں ہیں قرآن پاک کی، بھائی قرآن سے بڑا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی میری تائید بھی کرے قرآن کے خلاف تو مجھے ہوش آ جانا چاہیے، اور میں نے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی خود بھی جہنم میں مت جاؤ اور مجھے بھی جہنم میں مت ڈالو، میں بندہ ہوں، مجھے بندہ رہنے دو۔ یہ صفت تھی صحابہ میں۔ فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، کیا ہے پوری آیت؟ اگر تم نے کسی عورت کو ایک ڈھیر بڑا سونے کا چاندی کا دیا ہے، کاہے میں؟ مہر میں، تو خلا کے وقت میں وہ واپس مت لو۔ کیا ہے وہ آیت؟ فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ تو معلوم ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ مہر کتنا بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے آئیڈیالوجی میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے ارے لوگوں مہر زیادہ مت باندھو، مہر زیادہ مت باندھو، مہر زیادہ مت باندھو۔ مجمع میں پیچھے کی طرف عورت بھی تھی، کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی عمر تمہیں کیوں اشکال ہے مہر زیادہ باندھنے پر، جبکہ اللہ ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم مہر اتنا بڑا بڑا انبار چھوٹے چھوٹے پہاڑ ٹیلے کے برابر بھی مہر باندھ سکتے ہو سونا چاندی، اور تم کہتے ہو کم باندھو۔ حضرت عمر نے فوراً اعتراف کیا، مرد خطا کر گیا مسئلہ بتانے میں۔ حضرت عمر کی شان گھٹی کیا؟ نہیں۔ جن ذمہ داروں میں یہ بات آئے گی اعتراف کر لینے کی، مان لینے کی، قرآن آیا سامنے، خاموش، ہم کچھ نہیں، حدیث ہم کچھ نہیں، ماگاری، وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ مسئلہ بن جائیں گے اور فتنے بن جائیں گے۔ تو دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہدایت تو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔